السلام علیکم. امید ہے آپ سب کہہ رہے ہو عافیت سے ہوں گے. تو آئیے آج کی آیتیں شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزل بعلمہ والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. لیکن اللہ گواہ ہے کہ جو کچھ اس نے نازل کیا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ اس نے نازل کیا ہے اپنے علم سے، اور فرشتے بھی اس پر گواہ ہیں، اگرچہ اللہ اکیلا ہی گواہ ہونے کے اعتبار سے کافی ہے. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. بلا شبہ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، خود کو بھی اور دوسروں کو بھی، تو یقیناً وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں. اب آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد بھی جو لوگ کفر پر اڑے رہے، اللہ کے راستے سے رکے رہے اور دوسروں کو بھی روکتے رہے، وہ راہ حق سے بھٹک گئے اور اپنے بہکنے میں گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں. ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ظلم شرک کے مرتکب ہوئے، اللہ انہیں ہرگز بخشنے والا نہیں ہے اور نہ انہیں کسی راستے کی ہدایت دے گا. إلى طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. سوائے جہنم کے راستے کے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے. اب ذرا اس آیت کا تقابل کیجئے کہ ساتھ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا. اللہ ایسا پسند نہیں ہے، ایسے لوگوں کو عذاب دے کر خوشی نہیں ہوگی، لیکن یہ اس کا مضابطہ اور قانون ہے. اسی پر اس نے دنیا بنائی ہے اور اپنے اسی ضابطے اور قانون کے عین مطابق وہ مستحقین کو اجر و سزا دے گا. یہ اس پر کوئی بھاری گزرنے والی بات نہیں ہے کہ وہ اپنی ہی مخلوق کو سزا دے. بعض ملنگ قسم کے صوفی اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں کہ اللہ بڑا رحیم ہے، کیا وہ اپنی ہی مخلوق کو جہنم میں جھونک دے گا. یہ تو ایسے ہی ڈراوے کے لیے لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے عذاب اور سزا کی باتیں کی گئی ہیں. جیسے باپ بچوں کو ڈراتا ہے، میں تیری ہڈیاں توڑ دوں گا، ماں کہتی ہے میں تیرا قیمہ کر دوں گی، تو کیا وہ سچ مچ اپنے بچوں کا قیمہ کر دے گی؟ لہٰذا یہ تو صرف ڈراوا ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہوگا، وغیرہ وغیرہ. اس طرح کے خیالات اور نظریات گمراہ کن ہیں. ماں کے لیے تو اپنے بچوں کو بڑے سے بڑے قصور پر بھی آگ میں ڈالنا ممکن نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے لیے یہ بہت آسان ہے، بہت ہلکی بات ہے. یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم وإن تکفروا فإن للہ ما فی السماوات والأرض وکان اللہ علیما حکیما. اے لوگوں، تمہارے پاس آ چکا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے، تو اب تم ایمان لے آؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے. اور اگر تم لوگ کفر پر اڑے ہوئے رہو گے تو اللہ کا کیا بگاڑ لوگے. آسمانوں اور زمینوں میں سے جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے، اور اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی. اب اگلی آیت ایک طرح سے اس سورہ کا حرف آخر ہے، بلکہ آخری الفاظ کا صحیح ترجمہ یہ ہوگا کہ ایمان لے آؤ، اسی میں تمہاری خیریت ہے. اس آیت کے ایک لفظ میں بہت زور اور جلال ہے، اور اب بات بالکل دو ٹوک انداز میں حتمی طور پر کی جا رہی ہے. یعنی اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کی طرف سے کوئی رہنمائی نہیں کی گئی، ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا، ہم پر بات واضح نہیں ہوئی تھی. ہماری آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد تمہارا یہ بہانہ اب ختم ہو گیا. آگے اہل کتاب سے جو کتاب ہے اس کے مخاطب خاص طور پر عیسائی ہیں، جو حضرت مسیح علیہ السلام کی عقیدت و محبت میں حد سے گزر گئے تھے. تو جیسے کہ آج اپنے چند آیتوں کو ترجمہ و تفصیل بیان کی ہے. امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، پسند آیا ہوگا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ.